محترم سامعین کرام، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری کئی ذمہ داریاں ہیں۔ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے مالی معاملات کو بھی اسلام کے اصولوں کے مطابق سر انجام دینے کی کوشش کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے، مالی معاملات میں غفلت برتنے کا عبادات کی قبولیت پہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، سنن نسائی حدیث کا نمبر 2526، فرمایا جو صدقہ حرام مال سے کیا جائے وہ قبول نہیں ہوتا۔ اور صحیح مسلم کی روایت حدیث کا نمبر 2346، فرمایا اس شخص کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی جس کا کھانا پینا حرام مال سے ہو۔ اندازہ لگائیے ہماری عبادات کا ہمارے کمائے ہوئے پیسے اور مال پر کس طرح انحصار ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا کے دولت، پیسہ، منزل، مرتبہ، مقام، عہدہ، اقتدار حاصل کر لینا یہ اصل کامیابی نہیں، اور آخرت میں جواب دہی کا خوف ہی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے اور انسانوں سے بلند مقام دے دیتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، انسان قیامت کے دن قدم نہ اٹھا سکے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ کتنے جی؟ 5۔ دنیا میں ہی پیپر آؤٹ کر دیا، دنیا میں ہی بتا دیا۔ پہلا سوال جوانی کدھر گزاری، دوسرا سوال یہ ہوگا اللہ رب العزت کی طرف سے بتاؤ مال کمایا کہاں سے، تیسرا سوال خرچ کدھر کیا، چوتھا سوال جوانی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے تمہیں صحت عطا کی، اس کو کہاں خرچ کیا، آخری سوال جو زندگی تم نے دی اس پہ عمل کتنا کیا۔ اور ایک روایت کے مطابق وہ 5 سوال یہ ہیں کہ جوانی کدھر گزاری، علم پہ عمل کتنا کیا، مال کہاں سے کمایا، خرچ کدھر کیا، دنیا کی زندگی کہاں گزار کے آیا۔ ان میں 2 سوال جو آج ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ کیا ہے کہ دولت کمائی کدھر سے ہے اور اس کو خرچ کدھر کیا ہے۔ یہ 2 سوال۔ تو گرامی قدرات، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنی بھی عبادات کریں اس کے پیچھے ہمارے مالی معاملات کا اتنا عمل دخل ہے کہ اس کی بدولت اللہ تعالی ہماری ان عبادات کو قبول فرماتا ہے۔ آج ایک بڑا عجیب معاملہ ہے، لوگ جیب میں حرام کا پیسہ رکھ کے حلال گوشت ڈھونڈنے بازار میں نکلے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے عبادت پہ اثر ختم ہوا، اسی وجہ سے روحانیت کے اسباب ختم ہوتے گئے۔ اس لیے گرامی قدرات، آج کا موضوع بہت سے لوگوں کے بار بار اصرار کے بعد میں نے منتخب کیا ہے، اور اس کا تعلق ہمارے معاشرے کا ایک ایسا ضروری عمل ہے جو اس وقت ہر ایک بندے کا کسی نہ کسی طرح اس سے واسطہ ہے، لیکن لوگ ذہنی طور پر پریشان ہیں کہ ہم اسلام کے اصولوں کو بھی مد نظر رکھیں
اور اپنی دنیا کے معاملات کو بھی سامنے رکھیں، کس طرح ہم ان چیزوں کو دونوں اعتبار سے لے کے چل سکتے ہیں۔ یعنی آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق ہوگا آج کے مالی معاملات میں بینکنگ کی ہماری زندگی میں جو حیثیت ہے، اور اسلام ہمیں کیسے غیر سودی بینکاری کی طرف اور ہر وہ عمل جو ہمارے رزق کو حلال کر دے اس کی طرف ترغیب دلاتا ہے۔ دین اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ہم بسا اوقات یہ بات کہہ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایسے اصول قواعد موجود ہیں، قیامت تک آنے والے ہر مسئلے کا حل اس شریعت کے اندر موجود ہے۔ لہذا یہ شریعت زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، عقائد ہوں، معاملات ہوں، معاشرت ہوں، اخلاقیات ہوں، صرف اس کو شریعت کے تقاضے کے مطابق جانچنا ہوتا ہے۔ لہذا اس وقت دنیا کے اندر جو زیادہ تر بینکاری کے ہم معاملات دیکھتے ہیں وہ کنونشنل بینکاری ہے۔ اس کے مقابلے میں آج مختلف فقہا نے، علماء نے بیٹھ کر اس پر شرح و بسط سے دلائل دیے، گفتگو کی، اپنی اپنی آراء پیش کی، اور قرآن و سنت کے اصول اور دلائل سامنے رکھے، اور اس کے مقابلے میں ایک غیر سودی بینکاری کو متعارف کرایا۔ میں اس کو اسلامی بینکاری تو اس لیے نہیں کہہ رہا، ظاہری بات ہے کہ مکمل تو ہم اس کو اسلام کے اصولوں کے مطابق نہیں جانتے، البتہ ان کے اندر جو قواعد اور اصول بنائے جاتے ہیں اس کے اندر سود سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کی جاتی ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو ذہنی طور پر پریشان ہیں، ڈیفرنٹ اداروں میں کام کرتے ہیں، جاب کے سلسلے میں ان کو کئی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کا سوال ہے کریمی صاحب ہمیں کوئی ایسا شریعت کی روح سے اس میں ہمیں مسئلہ بتائیں جس سے ہماری کمائی بھی حلال ہو اور ہماری دل کو بھی تسلی ہو اور ہم اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ ظاہری بات ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انسان مکمل طور پہ کہے کہ معاشرے میں وہ کسی بینک کے معاملے میں وابستہ ہی نہیں ہوگا، البتہ یہ ضرور ہے کہ سود سے بچنے کے لیے جہاں تک ہو سکے انسان وہاں قرآن و سنت کے معاملات کو اپنانے کی کوشش کرے۔ معاشرے کے 90% سے زیادہ لوگوں کا واسطہ بینک سے بڑھتا ہے، یوٹیلیٹی بل ہے، اکاؤنٹ میں چیک جمع کرانا ہے یا کیش کروانا ہے، یا ڈپازٹ آپ نے لینا ہے، یا فائنانسنگ کی آپ کے معاملات ہیں، مالی ضروریات کو پورا کرنا ہے تو فائنانس کے اندر آپ کو کوشش ہوگی، ضرورت ہوگی کسی نہ کسی طرح۔ اب اس اعتبار سے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بینک اب معاشرے کا ایک ضروری جز بن چکا ہے، انکار بھی نہیں ہے، بندہ بلی کی طرح آنکھ بند کر کے بیٹھ جائے نہیں جی نہیں بینک جو ہے وہ ٹھیک ہی نہیں ہے، تو پھر آپ 90% سے زیادہ لوگوں کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اسلام تو ایسے نہیں کرتا ان کو کہ جی چلو تم فارغ ہو جاؤ معاشرے سے نکل جاؤ، اس کا کوئی حل تو ہے، وہ اسلام نے ہمیں دیا۔ ہمیں بینک کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ ہم گھروں میں مال رکھ نہیں سکتے، جو حالات ہیں آج کل چوری ہونے کا اندیشہ ہے، تو رقومات کی حفاظت کے لیے انسان کوشش کرتا ہے کہ اس کو اپنے اکاؤنٹ میں رکھوائے۔ اسی طرح لوگ آمدنی کو سوچ سمجھ کے خرچ کرتے ہیں تاکہ آمدنی سے رقم بچائیں اور پھر مستقبل میں اس کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو، اپنی بچوں کی شادی کے لیے، اپنے دیگر زندگی کے معاملات کے لیے لوگ بینک میں سیونگ اکاؤنٹ اور اسی طرح جو ٹرم ڈپازٹ کی ہے اس میں مؤثر سرمایہ کاری کے لیے انویسٹ کرتے ہیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ بھی حاصل ہو اور ہماری فیوچر میں آنے والی جو ضروریات ہیں
جو آج کے دور کے تقاضے بھی ہیں کہ کسی بیٹی کی شادی کرنا ہو آج کے دور میں تو کتنا ایک طویل معاملہ ہے. وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، جو ہماری رسومات جہیز کی اور اس کے علاوہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو وہ اب ہمارے معاشرے میں یہ ایک ایسا شکنجہ ہے جس کی وجہ سے بہت سی بیٹیاں اپنے گھروں میں بوڑھی ہو جاتی ہیں، لیکن معاشرے کی ان ضروریات کی تکمیل کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے لوگ فیوچر کے لیے پیسہ سنبھال لیتے ہیں تاکہ آنے والے بچوں میں اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکیں، اپنے گھر کے باقی جو ضروریات معاملات ہیں اور اپنے فرائض ہیں اس کی تکمیل کر سکیں. یا اسی طرح کاروبار چلانے کے لیے کچھ مدت کے لیے کسی بینک کو پیسے دیے جاتے ہیں، یا بینک وہ پیسہ جو یوٹیلیٹی بلوں کے طور پہ یا کسی چیز کے طور پہ مد میں رکھے وہ لے سکتا ہے. یا لوگ کاروبار یا فیکٹری سٹارٹ کرتے ہیں تو بینک سے قرضہ لے لیتے ہیں، مشینری حاصل کرتے ہیں شارٹ ٹرم کے لیے یا لانگ ٹرم کے لیے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آج معاشرے کے اندر رائج ہیں اور اس کی افادیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب کوئی بندہ کہ نہیں جی نہیں ملک کے اندر فرم لگاؤ ہی نہ، آپ کوئی صنعت کاری کا کام ہی نہ کرو کیونکہ بینک ہے اس لیے کام چھوڑ دو، یہ تو کوئی حقیقت نہیں ہے. ہر چیز کا ایک حل ہے اسلام نے دیا. ملک کو ہم نے معاشی طور پر اگر آگے لانا ہے تو ملک میں صنعتیں بھی لگیں گی، صنعتیں لگیں گی تو غریب مزدور کو مزدوری ملے گی، اس کو کام ملے گا. تو لہذا کپڑے کی فرم کوئی لگائے یا اسی طرح کپڑا رنگنے کی فرم لگائے یا کوئی بھی فرم لگاتا ہے تو ملک کے اندر کام کرتا ہے تو اس کے لیے اس کو قلیل پیسے کی ضرورت ہے. تو وہ یہ تو نہیں ہے کہ 2 ارب روپیہ گھر میں بیٹھا رکھے، اس نے بینک میں رکھنا ہے اور وہیں سے اس نے اسمارٹ کرنسی کے طور پر ڈفرینٹ چیزوں کو خریدنے کے لیے اس نے استعمال کرنا ہے. اچھا، اب یہ چیز تو کنفرم ہو گئی کہ معاشرے میں ان چیزوں کی ضرورت ہے، اور ضرورت کہاں ہے وہی میں نے بتا دی. لیکن اب ہمیں جب معاشرے میں ہم نکلتے ہیں کہ ہم اپنے پیسے کا تحفظ کریں، ہم اپنی بچیوں کے لیے محفوظ رکھیں، یا ہم جو ہماری سیلری آتی ہے اس کو محفوظ کر سکیں، تو اس کے لیے ہمیں معاشرے میں 2 طرح کے رویے ملتے ہیں. ایک ہمیں ملتا ہے کنونشنل بینکاری. وہ کہتے ہیں آپ ہمارے پاس آؤ اور پیسے رکھواؤ. ایک بندہ پینشن ملتی ہے، اس کے ساتھ جیسے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو 30 لاکھ روپے ملا، اب وہ پریشان ہے کہ میں 30 لاکھ لے کے کہاں جاؤں. وہ لوگوں میں پھر رہا ہے. اس کو 2 رویے مل رہے ہیں. ایک اسے کہتے ہیں آپ ہمیں دیں 30 لاکھ روپیہ، ہم آپ کو فکس پیسے دیں گے، اپنا بڑھاپا آرام سے گزارو، آپ کو گھر بیٹھے ہر مہینے کے اندر ہم 25,000 یا 30,000 روپے دے دیا کریں گے. ایک تو یہ رویہ ملا، اس نے ڈفرینٹ بینک میں جا کے پتا کیا، اس کو پروفٹ کی شرح بتا دی گئی اور کہا ہمارے پاس 30 لاکھ جمع کروا دو. ایک معاشرے میں وہ رویہ ملا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پروفٹ نہیں دیں گے کیونکہ یہ تو سود ہے، فکس پروفٹ. ہمیں آپ پیسے دیں، پیسہ ہوگا آپ کا، محنت ہوگی ہماری، اور ہم آپ سے کریں گے مداربت. شریعت میں اسے کہتے ہیں مداربت. ہم آپ سے وعدہ نہیں کرتے کہ ہر مہینے 25,000 دیں گے، آپ کے پیسے سے جہاں ہم کام کریں گے یہ ہم ضمانت دیتے ہیں کہ ہم رزق حلال دیں گے آپ کو، حرام کمائی کے اندر ہم پیسہ انویسٹ نہیں کریں گے، سود کے شعبے میں آپ کو نہیں لائیں گے. جو کمپنی شراب بیچتی ہے ہم آپ کا پیسہ اس میں انویسٹ نہیں کریں گے، جو کمپنی حرام کام کے اندر ملوث ہے ہم اس کے اندر پیسہ انویسٹ نہیں کریں گے. یہ ہم آپ کو ضمانت دیتے ہیں. اور ہم آپ سے یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے، ہم آپ کا پیسہ انویسٹ کریں گے کسی حلال کمپنی میں. ہم نیسلے کے ساتھ اس کی دودھ کی پروڈکٹ میں آپ کا 30 لاکھ ڈال دیں گے. ہم اسی طرح کوئی کمپنی ہے جو کوئی فوڈ کا کام کرتی ہے، ہم کیونکہ فوڈ کے اندر نقصان ہونا بہت کم ہے، ہم اس میں انویسٹ کر دیں گے. 30 لاکھ آپ کے ہیں، باقی لوگوں کے بھی کسی کا 50 لاکھ آیا، کسی کا 2 لاکھ آیا، کسی کا 30 لاکھ آیا، ہم اس کمپنی کو سارے پیسے اکٹھے کر کے 2 کروڑ روپیہ دے دیں گے. اس میں سے جو نفع یا نقصان ہوگا آپ کے 30 لاکھ کا نفع یا نقصان آپ کو مل جایا کرے گا.
ایک رویہ یہ ہے۔ اب وہ بندہ جس نے ریٹائرمنٹ کے بعد 30 لاکھ 50 لاکھ روپیہ گورنمنٹ سے لیا ہے، اب وہ گھر میں رکھتے ہوئے بھی پریشان تھا کہ میرے اپنے بچے لے کے نہ چلیں، ابا جی ان تانوں کی لوڑے لے آؤ ادھر، آئی جا کے کوئی کاروبار کریے۔ تو والد صاحب زیرو، بعد میں ابا جی آئیں گے کریمی صاحب بچہ میرے پیسے بھی لے گیا روٹی بھی نہیں دینا، ان کہتا ابا جی جاؤ کرو باہر جاؤ، تو اسی کی کھانگتے رہتے۔ ایسے بھی بڑے معاملات ہمارے ادھر محلے میں ہوئے۔ تو پھر باپ کی ضرورت ہے کہ چلو میری عزت تو نہیں کریں گے، میرے 30 لاکھ کی تو عزت کریں گے نا۔ تو اس بنیاد پہ والدین انویسٹ کروا دیتے ہیں۔ اب آپ کو میں بالکل گراؤنڈ ویلیو پہ لا کے بات، معاشرے کی وہ حقیقت جسے آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ اب اس میں دو رویے اسے ملے۔ اب اسی طرح ایک بیوہ ہے، اس کا فون آیا مجھے کہ جی بچے ہیں بچی ہیں میری، شوہر فوت ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی جائیداد میں 4 کروڑ روپے چھوڑا ہے، تو ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس کو بینک میں لکھوا کے اپنا فکس پروفٹ لیں، کیونکہ میری بچیاں ابھی پڑھ رہی ہیں، میں کہاں جا کے جاب کروں گی۔ تو میں نے کہا بی بی یہ تو فکس پروفٹ تو سود ہے، یہ رویہ بھی ہے۔ اب معاشرے کے اندر ہماری حکومت نے تو ابھی کوئی ایسا پلان نہیں بنایا کہ بیوہ اور یتیم بچوں کی کفالت کے لیے کوئی ادارہ ایسا ہو کہ جہاں گورنمنٹ کے ملازمین پھر رہے ہوں، جہاں پتہ چلے جی فوتگی ہوئی ہے، بچے چھوٹے ہیں، ملازمین آ کے بیٹھیں گورنمنٹ کے، کہیں جی گھبرائیں نہ، ہم حکومت کی طرف سے آئے ہیں، آپ کے جتنے یتیم بچے ہیں ان کا خرچہ ہم برداشت کریں گے، کیونکہ آپ ہمیں بل کے اندر گیس کے بل میں، بجلی کے بل میں، پانی کے بل میں، ہر ایک میں ٹیکس دے رہے ہو ہیں، آپ گزشتہ 30 سال سے ہمیں ٹیکس دے رہے ہو، تو آپ کا ہمارے پاس 80 لاکھ روپے آیا ہوا ہے، تو چلو اب ہم بھی آپ کی خدمت کریں۔ ہونا تو یہی چاہیے نا، گورنمنٹ ہم سے ٹیکس لے رہی ہے، جب ہم پہ کوئی افتاد پڑتی ہے گورنمنٹ دوڑنے والے دی ہے بھاگو یہاں سے۔ تو ادارہ تو کوئی ہے نہیں، یتیم کی کفالت کون کرے؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسجد نبی سے باہر نکلے تو ایک عیسائی بوڑھا بھیک مانگ رہا ہے۔ آپ نے کہا ادھر ابھی تو کیوں بھیک مانگ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے پاس اب ہمت نہیں ہے کہ میں کما سکوں۔ تو آپ نے فوراً بیت المال کے مال کو، ادھر آؤ، یہ بندہ ہمیں ٹیکس دیتا رہا ہے جب تک یہ کماتا رہا ہے، اب یہ بوڑھا ہو گیا، یہ بھیک کیوں مانگے؟ جتنی اس کی ماہانہ خرچہ ہے پوچھو، اس نے کہا جی میرا تو اتنا خرچہ ہے، پر میں آج کے بعد تو بھیک نہیں مانگے گا۔ اپنے گھر بیٹھ بیت المال کے قاضی کو کہا لکھو، اور جس نے ہماری خدمت اتنے سال کی ہے ٹیکس دے کر، ہمارا فرض ہے اب یہ گھر میں بیٹھے گا، اس کی خدمت ہم کریں گے۔ یہ ہے اسلام۔ اسی لیے اسلامی معاشرہ لوگ نہیں بنانے دے رہے۔ جب اسلام آئے گا یہ سارے کے سارے لوگوں سے، جتنے بھی ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں غریبوں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے، سب چھین لیا جائے گا ان سے، سارے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے رو رہے ہوں گے اور غریب خوشحال ہو جائے گا۔ اسلام کی برکات ہی برکات ہے۔ تو گرامی حضرات، اب معاشرے میں بیوہ بھی ہے، یتیم بچے بھی ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بزرگ بھی ہے جس کے پاس پیسے ہیں، ڈیفرنٹ لوگ ہیں، وہ کیسے اپنی زندگی کا سسٹم چلائیں، اس کے لیے آج کے موضوع کا ہم نے انتخاب کیا۔ اب آئیے میں اس ریالٹی کی طرف آنے لگا ہوں جس سے آج کے موضوع کا پتہ چلے گا۔ تو دو طرح کی بینکاری آ گئی، کنونشنل بینکاری اور اسلامی بینکاری کے نام سے۔ کنونشنل بینکاری کہتی ہے ہمیں پیسے دیں، بینک آپ کو فکس پیسے دے گا پروفٹ میں، یا آپ ہم سے قرضہ لیں اور واپسی پہ ہمیں زیادہ دیں، تو لہذا اس صورت کے اندر وہ تو ہو جائے گا سود۔ اسی وجہ سے اگر ہم غیر سودی بینکاری کی بات کریں، کیونکہ مالی معاملات میں جو انٹرسٹ ہے، سود ہے، اس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس کا حکم ارشاد فرمایا، اور حدیث کے اندر ہے کل قرض جر منفعت فہو ربا او کما قال، کہ جو قرضہ اپنے ساتھ نفع لائے گا وہ انٹرسٹ ہے، سود ہے، لہذا جس کے اندر پیسے بڑھ جاتے ہیں وہ سود میں آ جاتا ہے۔ تو ہم اس کے مقابلے میں اب کیا کریں؟
یتیم بچے کیا کریں، بیوہ کیا کرے، وہ بزرگ کیا کرے جس کے پاس پینشن کے پیسے ہیں، وہ شخص کیا کرے جس نے اپنی بیٹی کے لیے پیسے تو جوڑ لیے، رکھے کدھر؟ کیا حل ہے اسلام نے اس میں دیا؟ اسلام کہتا ہے کہ آؤ تم کم از کم غیر سودی بینکاری میں تو آ سکتے ہو۔ اسلامی بینکاری میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ معاملات کو شرعی اصولوں کے مطابق کیا جائے جہاں تک ہو سکے۔ ڈپازٹ کی وصولی اور مالیات کی جو فراہمی ہے وہ بھی شرعی طریقے سے، اور جائز کاروبار میں مالی سہولیات فراہم کی جائے۔ یعنی اسلامی بینکنگ والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جتنا بھی کام ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس مفتیان کرام ہیں، جو بھی کمپنی جو بندہ ہمارے پاس آئے گا ہم مفتیان کرام سے ان کی میٹنگ کرواتے ہیں، اور جو شرعی اصولوں کے مطابق ان کے مابین معاملہ طے ہو اور ہم دیکھیں کہ واقعی یہ لوگ جو قرضہ لینے آئے ہیں اپنی کمپنی کے لیے یہ حلال کام کرتے ہیں تو ہم پھر ان کو قرضہ دیتے ہیں یا ان کے ساتھ انویسٹ کر لیتے ہیں کہ آپ کو ہم اتنے پیسے دیتے ہیں، ہم آپ کے 30% کے شرکت دار ہیں، لہذا جتنا پروفٹ لاس ہوگا اس میں ہمیں 70% نفع یا نقصان دینا ہے۔ لیکن جو روایتی بینک ہیں، کنونشنل بینکاری والے، وہ ایسی بات کا اہتمام ہی نہیں کرتے۔ کوئی کہے جی میں نے شراب بیچنے کے لیے فرم لگانی ہے، میں کرسچن ہوں، وہ اس کو بھی پیسے دے رہے ہیں۔ پیسہ مسلمان کا بینک میں رکھا ہے، اس نے وہ شراب لگانے والی فیکٹری میں دے دیا، شراب والی فیکٹری سے جو پیسے ہیں وہ مسلمان کو دے رہے ہیں۔ روایتی بینک والے تو یہ نہیں کریں گے، لیکن اسلامی بینک والے کہتے ہیں ہم کریں گے۔ اسلامی بینکنگ والے سیونگ ڈپازٹ کو مداربت کی بنیاد پہ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بندے کا پیسہ اور ہماری محنت، اس میں نفع اور نقصان کی بنیاد پہ کام ہوگا۔ لیکن جو روایتی بینک ہیں وہ سیونگ ڈپازٹ سودی قرضے کی بنیاد پہ لیتے ہیں۔ اسلامی بینک ایسے کسٹمر سے معاملات ہی نہیں کرتے جن کے کاروبار یا ذرائع آمدنی حرام پر مشتمل ہو۔ وہ ایسی حرام چیزیں بیچتے ہیں، سوشل ویب سائٹ چلاتے ہیں جو اسلام میں منع ہے، اور اس بنیاد پر وہ پیسہ لیتے ہیں یا دیتے ہیں۔ اسلامی بینکاری والے اس سے کبھی بھی ایسا کاروبار نہیں کریں گے۔ روایتی بینک والے ایسا معاملہ ان سے بھی کر لیں گے، وہ شراب بیچے، وہ کچھ بھی بیچے، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، پیسہ آنا چاہیے۔ اسلامی بینکنگ کے جو فائنانس کے طریقے ہیں اس میں شراکت ہے۔ شراکت کا مطلب آپ ریٹائرمنٹ کے بعد گئے 30 لاکھ لے کے، دوسرا 50 لاکھ لے گئے، تیسرا 80 لاکھ لے گئے، چوتھا 70 لاکھ لے گئے، وہ سارے شریک ہو گئے۔ انہوں نے 5 بندوں کو شریک کر کے 1.5 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کی، اور اس طرح ان کی شراکت کے ساتھ ایک کاروبار کا آغاز کر دیا۔ اسلامی بینکاری والے 1.5 کروڑ سے ایک فوڈ ریسٹورنٹ کا آغاز کر دیں گے کہ اس سے آنے والی جو آمدنی ہے وہ وہاں کے ملازمین کو دینے کے بعد نفع نقصان کی بنیاد پر جس نے ہمیں پیسے دیے ہیں ان کو دے دیے جائیں گے۔ فوڈ ریسٹورنٹ کا آغاز ہو گیا۔ ان کا پروفٹ گورنمنٹ والے سود پہ 60% دیتے ہیں، ان کا 90% پہ گیا ہوتا ہے، کیونکہ فوڈ میں نقصان ہے ہی نہیں۔ لہذا بعض لوگوں نے گلبرگ میں ڈیفرنٹ ریسٹورنٹ بنا لیے، اور وہ لوگوں سے ڈیفرنٹ پیسے لے کر وہ بزرگ حضرات جو گھر میں بیٹھے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو نفع نقصان کی بنیاد پر پیسے دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسلامی بینکاری والے یوں کر لیتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے فوڈ کا کاروبار بھی حلال ہے، اس میں لوگوں کی اجرت دینے کے بعد باقی پیسے نفع نقصان کی بنیاد پر 30 لاکھ والے کو 30 لاکھ کی بنیاد پہ، 70 لاکھ والے کو 70 لاکھ کی بنیاد پہ سب کو ڈیوائیڈ کر دینا، یہ بھی جائز ہے۔ تو وہ بندہ بھی گھر بیٹھ کر اس کے حلال کھا رہا ہے اور باقی معاملہ بھی حلال چل رہا ہے۔ لیکن روایتی بینک والے ایسا نہیں کریں گے، نہ انہوں نے شراکت اور خرید و فروخت کے معاملے میں کرایہ داری کا معاملہ کرنا ہے، بلکہ وہ سودی قرض کے ناجائز طریقے پر لوگوں کو قرضہ دیتے ہیں، واپسی پہ فکس پیسے لیتے ہیں۔ 2 لاکھ لو اور ہمیں 10,000 اوپر دو، 20,000 اوپر دو، سود چل رہا ہے۔ اسلامی بینکوں کے معاملات جو مالی ہیں اس کے لیے ہر بینک میں مفتیان کرام کی نگرانی میں ایک شرعی بورڈ بنایا جاتا ہے۔
جبکہ روایتی بینکاری میں کوئی شرعی بورڈ نہیں ہوتا۔ آپ اسلامی بینکاری والوں سے کہیں ہم آپ کے مفتیان کرام سے ملنا چاہتے ہیں، ہمیں وہ مطمئن کریں تو پھر ہم آپ کے ساتھ کاروبار شروع کریں گے، تو وہ آپ کو مفتیان کرام سے ملائیں گے۔ تو گرامی حضرات، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حرام کی طرف جانے کی بجائے وہ بیوہ خاتون جو کہتی ہے کہ میرا سر کا سائیں گیا تو میں پیسے لے کے کہاں جاؤں، گھر میں رکھوں، وہ تو اڑا کے لے جائیں گے، چور ڈاکو لے جائیں گے، میری بچیاں چھوٹی ہیں پڑھ رہی ہیں، ہم اسے کہیں گے آپ کو جب ہم ایک غیر سودی نظام دے رہے ہیں تو آپ بجائے حرام کھانے کے آپ جائیں اور بینک سے کہیں کہ میں نے آپ سے کاروبار کرنا ہے، ان کے ساتھ شرائط متعین کریں، آپ کے پیسے پہ کتنے % آپ کو نفع نقصان ملے گا، اس پروفٹ اینڈ لاس پر آپ ان کے ساتھ مداربت کریں، مشارکت کریں، یہ حلال بھی ہے اور اللہ رب العزت بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی۔ وہ بزرگ جو پینشن کے بعد پریشان ہے وہ جا کے اسلامی بینکاری والوں کو کہے کہ ہم نے اس انداز میں آپ کے ساتھ مشارکت کرنی ہے، آپ ہمارے ساتھ شرکت کے حوالے سے بتائیں، وہ کہیں گے جی اتنے % نفع نقصان ہوگا، آپ اس میں شامل ہو جائیں۔ اب گرامی حضرات، ایک بندہ ڈٹائی سے سود کھا رہا ہے، ایک بندے کو میں نے کہا، مجھے علم ہوا کہ کچھ پیسے آئے ہیں، اس نے جا کے سارے سودی بینکاری میں دے دی، فکس پروفٹ آ رہا ہے۔ میں نے اس کو سمجھایا بھئی یہ سود ہے، حرام ہے اور کسی صورت بھی یہ جائز نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کریمی صاحب سارے سود کھا رہے ہیں، لو یہ حال ہے۔ 1 روپیہ اس کے پیٹ میں جس دن سود کا گیا 40 دن تک اس کی نماز قبول ہی نہیں، تو جو روز ہی سود کھائی جا رہا ہے اور ڈٹائی سے کھا رہا ہے، اور کریمی صاحب سارے کھائی جا رہے ہیں، منو بھی کھا گے، لو یہ حالات ہے ہمارے ملک۔ اس لیے میں نے یہ موضوع رکھا ہے اور ان لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے جب ہمارے پاس ایک اسلامی سسٹم ہے تو آپ اس کو اپنائیں۔ زیادہ ذرا یہی ہے نا، ایک بندہ معذور ہے، کام نہیں کر سکتا، وہ چاہتا کہ میرا پیسہ بھی محفوظ رہے، مجھے کچھ نہ کچھ پیسے بھی آتے رہے، تو پھر آپ اسلامی بینکاری میں آئے نا۔ جو بزرگ کہتا ہے مجھے کمانے کی طاقت نہیں ہے، میرے پر ریٹائرمنٹ کا پیسہ پڑا ہے، تو آپ اسلامی بینکاری میں آئے نا، غیر سودی بینکاری میں آئیں۔ اچھا وہ کہتے ہیں کریمی صاحب گالے تو ہوئی ہے، کان ہے تو پڑھ لو، کان ہے تو پڑھ لو، میں کہا یہی ہے۔ اب فرق سنیں، میں اس پر پھر گیا اسلامی بینک والوں کے پاس، میں کسی بینک کا نمائندہ نہیں ہوں، میں صرف آپ کو بتانا میرا فرض ہے، کل قیامت کو آپ میرا گریبان پڑے کریمی صاحب نے سانو ہے نہیں دسیا، اسی تو حرام ہی کھائی گئے، تو میرا فرض ہے بتانا۔ میں خود گیا، میں نے کہا جی بتاؤ جی اپنی 4 شیٹ نکالو، کیا آپ کیسے کرتے ہو یہ کام، کیسے آپ کا حلال ہے، ہمیں مطمئن کرو۔ انہوں نے کہا دیکھیں جی ہم ایسے مطمئن کرتے ہیں کہ ایک بندہ کنونشنل بینکاری کے پاس جا کے کہتا ہے جی مجھے پیسے چاہیے 2 کروڑ روپیہ، تو کہتے ہیں جی 2 کروڑ دیں گے، اوپر ہم 10 لاکھ روپیہ اپنا فکس پروفٹ لیں گے جو سود ہے، وہ اس 10 لاکھ روپے کو جتنے لوگوں نے ان کے پاس پیسے جمع کروائے ان میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں، سود ہے۔ کہتے کریمی صاحب ہم بھی تقریباً کرتے اس طرح ہیں لیکن ہمارا طریقہ شرعی ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتے جی ہم کہتے ہیں جی 2 کروڑ روپے آپ نے لینا کس مقصد کے لیے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم نے ایک فرم لگانی ہے جس کے لیے ہمیں مشینری کی ضرورت ہے، جس کے اوپر لاگت تقریباً 2 کروڑ روپے آئے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ جی آپ نے جو مشینری لینی ہے اس کی لسٹ بنا لائیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ مشینری یہ مشینری یہ مشینری کہاں سے لینی ہے؟ کہتے ہیں جی برنت روڈ سے۔ کہتے ہیں ہم اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں، وہ جا کے ان کی مشینری کو ان سے پسند کرواتا ہے، ہاں بھی یہ لینی ہے، وہ کہتے ہیں ہاں یہ والی اوکے ہے، یہ لینی ہے یہ اوکے یہ اوکے۔ کہتے ہیں وہ ساری مشینری پسند کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم اس دکاندار کو اپنی جیب سے 2 کروڑ روپیہ دے کے کہتے ہیں جی مشینری ہمیں دے دو۔ بینک کہتا ہے کہ ہم نے 2 کروڑ کی مشینری خرید لی، ہم اب اسے کہتے ہیں ہم تمہیں 2 کروڑ 10 لاکھ روپے کی یہ مشینری بیچ رہے ہیں۔ چیزوں پہ منافع جائز ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں اب وہ 2 کروڑ 10 لاکھ کی ہم نے اس کمپنی کو بیچ دی، کہتے ہیں ہم نے بھی 10 لاکھ منافع کمایا،
سودی بینک والوں نے بھی 10 لاکھ کمایا، انہوں نے پیسے دے کے کمایا، ہم نے چیزیں بیچ کے کمایا۔ کہتے کبھی ہم 2 کروڑ پہ 10 لاکھ کی بجائے 15 لاکھ کی بیچ دیتے ہیں، یعنی منافع لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے 2 کروڑ 15 لاکھ کی بیچنی ہے، تو فرم والے خوشی خوشی، کیونکہ ان کو ان کے مطلب کی مشینری مل رہی ہے۔ کہتے اس طرح ان کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ پیسے کمپنی والے فوراً تو نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس 2 کروڑ ہوتا ہم آپ کے پاس کیوں آتے؟ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ ہمیں کچھ نہ کچھ جمع کروا دیں، باقی ہم آپ کی انسٹالمنٹ کر دیتے ہیں، تھوڑے تھوڑے کر کے جمع کروا دیں۔ اب وہ 50 لاکھ روپے جمع کرایا، باقی انہوں نے کمپنی شروع کر دی، اپنی کام شروع کر دیا، ہر مہینے 20-20 لاکھ روپیہ دے کے اگلے سال تک انہوں نے پیسے بھی اتار دیے، منافع بھی مل گیا، کام بھی ہو گیا۔ اب دیکھیں چیز تو ایک ہی نظر آ رہی ہے ویسے دیکھنے میں، تو منافع تو دونوں نے کمایا۔ آپ مجھے بتائیں جو پیسہ دے کے منافع کما رہا ہے وہ حلال ہے، یا جو چیز دے کے پیسہ کما رہا ہے وہ حلال ہے؟ چیز والا۔ ایسے یہ میں نے ایک مثال دی ہے، ایسے ہی مداربت ہے۔ اب مداربت میں سمجھانے لگا ہوں آپ کو۔ مداربت یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے لیکن ہنر نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد 50 لاکھ ملا، لیکن اس کو کوئی ہنر نہیں، کام نہیں آتا، تو وہ ایک بندے کے پاس جاتا ہے، وہ بندہ کھانے شانے اچھے بنا لیتا، وہ کہتا ہے یار تو کام نہیں کرتا، کہتا جی میرے کو پیسے نہیں گئے، میرے گھر کا کھانا کوئی بنا کے کھائے، ریسٹورنٹ کو چلائے، لیکن پیسے نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے چلو ایسے کر پیسے لگاتا ہوں میں، کام کر تو، ہم ایک ریسٹورنٹ کھولتے ہیں، لیکن اس کے اندر پیسہ میرا 70% میرا ہوگا، لاس اینڈ پروفٹ 30% تیرا۔ وہ کہتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب اس بنیاد پر اس نے 50 لاکھ میں دکان کرائے پہ لی، اس میں کرسیاں رکھی، سب کچھ رکھا، اور بسم اللہ کر کے کام شروع کر دیا۔ صبح کا ناشتہ بھی بن رہا ہے، دوپہر کا کھانا بھی ہو رہا ہے، شام کو برگر لگ رہے ہیں، فلاں لگ رہے ہیں۔ مہینے کے بعد مثال کے طور پہ انہوں نے 2 لاکھ روپیہ کمایا، 70% اس کا اور 30% جو ہے جس نے یہ سارا کام چلایا اس کا۔ اب دونوں حلال ہوئے کہ نہ ہوئے؟ ایسے ہی بینک کرتا کہ ہم مداربت کریں گے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مداربت، ایک کا پیسہ دوسرے کی محنت۔ تو اسی طرح اسلامی بینکاری والے بھی کہتے ہیں آپ پیسہ انویسٹ کرو، ہم آپ کو ایسا نمائندہ دیں گے جو کام کر رہا ہے۔ پھر بینک کیا کرتا ہے؟ بینک ڈھونڈتا ہے کہ حلال چیزیں کون بنا رہا ہے، اور وہ فیکٹری کے جو سب سے اعلیٰ ہو، جس میں نقصان کا کم اندیشہ ہے۔ نیسلے فوڈ، نیسلے کی 1000 پروڈکٹ مارکیٹ میں بک رہی ہے، وہ کہتے ہیں ہم آپ کے دودھ کی پروڈکٹ میں آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، وہ ان کو 2 کروڑ روپیہ 4 کروڑ دیتے ہیں، نیسلے کمپنی کے دودھ میں وہ اتنے % کے 30% کے 20% کے حصے دار ہو گئے۔ اب نیسلے فوڈ کو تو نقصان ہو ہی نہیں رہا، کرونا کے اندر بھی بچے نیسلے دودھ ہی پی جا رہے ہیں، کھانے پینے کا تو نقصان ہوا ہی نہیں۔ اس طرح وہ حلال ذریعے سے، یعنی کہ گلی محلے کا بندہ تو اس کو ڈھونڈے گا نا جو محلے کا گلی محلے کا چلائے گا، بینک تو گلی محلے کا بندہ نہیں ڈھونڈے گا، وہ تو ڈھونڈے گا انٹرنیشنل کمپنی، وہ نیسلے فوڈ کو ڈھونڈے گا، وہ حلال فوڈ کو ڈھونڈے گا، اور وہ انویسٹ بھی پھر اسی لیول کی، کیونکہ یہاں ایک بندہ ہے اس کے بعد 10 بندے ہیں، اس نے تو 10 کروڑ پہ انویسٹ کرنا ہے، اور 10 کروڑ سے آنے والا پروفٹ اینڈ لاس دونوں میں شامل ہے۔ اور ایک صورت ہے شراکت۔ شراکت میں کیا ہے کہ مختلف لوگوں کو ملا کر اسلامی بینک والے، ایک بندہ کہتا ہے جی میرے پاس 30 ہے 40 ہے 50، ساروں کا پیسہ ملایا اور پھر اس کو کسی ایک کاروبار میں انویسٹ کر دیا، یا بینک اپنا کوئی ریسٹورنٹ کھول لیتا ہے، اپنی کوئی کمپنی متعارف کرا دیتا ہے، حج اور عمرے کی کمپنی متعارف کرا دی بینک نے، اس کو پروفٹ اینڈ لاس آ رہا ہے اور وہ کمپنی کو دے رہا، کرنا حلال ہے اسلامی بینک والوں نے۔ ایک یہ صورت ہے۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو کرائے پہ لے لیتے ہیں، یعنی اس کا کرایہ، چیز لے لی اس کا کرایہ، زیادہ تر یہ کرتے ہیں بینک والے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے دیکھا ہم نے اتنا پیسہ اکٹھا کیا، 50 کروڑ روپیہ ہو گیا، 50 کروڑ سے وہ بینک والے ایک بہت بڑا پلازا بنا لیں گے، اس پلازے کے اندر دکانیں کرائے پہ دے دیں گے۔ اب جب دکانیں کرائے پہ دیں، جتنے اس 50 کروڑ میں شامل ہوئے سب کو پروفٹ اسی اعتبار سے دیا جا رہا ہے۔ اس میں نقصان بہت کم ہے کیونکہ کرایہ دینا ہی دینا ہے،
کبھی کبھار بینک ایسے بھی کرتے ہیں کہ خود اپنا پلازا تعمیر کر کے اس کی دکانیں ایک ایک دکانیں کو یعنی کہ 2-2 کروڑ کی پگڑی پہ چڑھا دیتے ہیں. بڑے بڑے جو پلازے ہیں 1.5 کروڑ روپیہ، اور پھر اس کے اوپر کرایہ بھی آ رہا ہے. اعظم مارکیٹ میں جا کے 10 دکانیں خرید لی، کپڑا انویسٹ کر دیا، کروڑوں روپے کا کاروبار ہے. لیکن چھوٹے لیول کا بندہ یہ نہیں کرے گا، بینک کے پاس تو پیسہ ہے ڈفرینٹ لوگوں کا، وہ یہ کرتے ہیں. اب اس کے اندر کچھ حصہ مثال کے طور پہ بینک اپنے طور پہ رکھ رہا ہے کہ ظاہری بات ہے وہ محنت کر رہے ہیں اپنی محنت کا، باقی وہ لوگوں میں بانٹ رہے ہیں پروفٹ اینڈ لاس کے ساتھ. تو میری آج کی گفتگو کا مقصد یہ تھا خدا را حرام کی طرف نہ جائے. ٹھیک ہے، ضروریات زندگیاں ہیں، لوگوں کی معاشی مجبوریاں بھی ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. لیکن جب اگر آپ کو حلال راستہ مل رہا ہے، مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے کریمی صاحب بخاندے کچھ نہیں کر دے کچھ نہیں، میں کہ آپ کے سامنے جو بات کی ہے آپ اس ظاہر پہ رہیں، اندر کیا ہو رہا ہے آپ کو کیا پتہ ہے. یہاں تو بکرا کیا کہ کھوتا کھوائے گئے انہیں لوگوں نے، ان تانوں کی پتہ کھوتا کھا رہے ہو کہ بکرا کھا رہے ہو، ان تسی کی لاؤ گے شرعی حکم لاؤ گے. بھئی آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں بکرا ہم دے رہے ہیں تو آپ کھائی جا رہے ہیں، اندر کیا ہو رہا ہے آپ کو کیا پتہ. یہ جتنے بھی چوار میں بیچ رہے ہیں یہ جو کچھ برگر آپ کو تو کہتے ہیں جی بالکل حلال مرغی ہے، پتہ نہیں مری ہوئی بیچی جا رہے ہیں اور مری بک رہی ہے. یہ جب گاڑیاں آ کے رکتی ہیں تو آپ دیکھیں اس کے اندر کھڑے ہو کے کبھی مشاہدہ کریں، 10-15 دانے ضرور مردہ نکلیں گے. تو ان مردہ دانوں کے ساتھ ہی کوڑے کا ڈبہ پڑا ہے، آپ کو یہ 10 دانے مردہ جو ہیں وہ کوڑے دان میں نظر آنے چاہیے، لیکن نظر آئیں گے کدھر گئے یہ 15 دانے؟ کہ وہی برگر شوارمے میں گئے. تو گناہ گار کون ہوا؟ جس نے مردہ مرغی خرید کے بیچی وہ ہوا نا. آپ تو ظاہر میں چل رہے ہیں، اگر پیچھے کوئی آپ کے ایسا غلط کر رہا ہے تو گناہ گار تو وہ ہے. ایسے ہی ہم یہاں کہیں گے ہم نے تو یہ کہنا کہ ہم نے بچانا ہے آپ کو حرام سے. تو اگر یہ لوگ ہمیں دکھاتے یہ ہیں کہ ہم ایسے کر رہے ہیں اور ان کا سارا معاملہ موجود ہے، چارج شیٹ موجود ہے، مفتیان کرام موجود ہیں، وہاں پورا شرعی بورڈ بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ اس کے برعکس کرتے ہیں، جیسے میں نے اس پہ جا کے پھر مفتیان کرام سے بات کی تو مفتی منیب الرحمان صاحب خود ایک بینک کے سربراہ ہیں اس وقت، وہ خود پورا نظام لے کے چل رہے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب. تو ہم نے جب بات کی تو پھر ہم نے ان رول کو فالو کیا جو مفتی صاحب کے انڈر چل رہے ہیں، لاہور میں بھی ہیں، تو آپ پھر اس کو لے کے چلیں. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح پھر آپ تو کم از کم اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے نا یا اللہ ہم نے تو کوشش کی کہ حرام کا لقمہ پیٹ میں نہ جائے، یا اللہ ہم نے تو حلال راہوں کو اپنایا، اگر ہمارے ساتھ فراڈ کیا تو یا اللہ پھر یہ گناہ گار ہے، پھر پکڑ ان کی ہوگی، آپ کی تو زندگی بچ گئی نا، آپ تو قیامت کے دن سرخرو ہو جائیں گے. اس لیے آج کا بڑا سینسیٹیو ٹاپک تھا اور بڑا ہی اہم تھا کہ لوگ اپنے پیسے کو حلال کرنے کے لیے پریشان تھے. ہم نے آپ کو راہ دکھائی حرام نہ کھائیں. ہمارے گلی محلوں میں یا قریب بڑے سے لوگ ہیں میں جانتا ہوں جو پیسہ رکھ کے بینک میں فکس کھا رہے ہیں، ان کو سمجھاؤ کہ خدا را پیسے نکالو. اور ایسے لوگ بھی ہیں، میں نے جب ان کو بتایا تو ان کے لاکھوں روپے بینک میں تھے، انہوں نے جا کے کہا جی پیسے واپس کر دو. انہوں نے کہا جی تاڑے نے نقصان ہوگا، کہ نقصان بھی قبول ہے. جتنا انہوں نے اوپر سے پرافٹ دے رہے تھے وہ سارا پیسہ انہوں نے ضائع کر دیا، اپنے حلال پیسے نکلوا لیے جن کو بعد میں پتہ چلا، اور حلال پہ رہے. تو بندہ ساری زندگی گزار کے اب آخری زندگی کی عمر میں اگر اللہ اللہ کرنے کے دن ہے اور اپنی پینشن کے پیسے حرام پیسے میں رکھوا کے فکس پرافٹ کھائے تو زندگی کے 4 دن بھی حرام کھا کے گزار دے گا تو کیا حوصلے زندگی میں کھٹا. تو اس کو چاہیے کہ وہ رزق حلال کی طرف جائے اور اسلامی بیکاری کی طرف. اس میں اسلام نے ہمیں اصول دی ہے. تو لہذا دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ رزق حلال کمانے کھانے کی توفیق دے. کوئی سوال ہے تو پوچھے پھر ہم دعا کرتے ہیں. قسطوں کا کاروبار 2 طرح کا ہے. ایک یہ ہے کہ ایک بندہ قسطوں پر چیز دے کر اوپر پیسے نہیں لیتا. آپ گئے آپ نے کہا جی فریج چاہیے، وہ کہتے ہیں جی لے لو جی 40,000 کی. آپ کہتے ہیں جی اب نہیں ہے، وہ کہے گا جی پھر 50,000 کی. 50,000 کی ہے، 10,000 جمع کراؤ، مہینے کی 5,000 قسط ہے، یا 20,000 جمع کراؤ مہینے کی 5,000 قسط ہے. آپ نے 10,000 20,000 جمع کروایا، اب مہینے کی قسط آپ اس سے لکھوائیں یا بات طے کریں بھئی قسط لیٹ ہوگی میں اوپر پیسے نہیں دوں گا، یہ حلال ہے. اگر وہ کہتا ہے جی قسط لیٹ ہونے پہ 1,000 روپے جرمانہ، اب یہ سود ہو جائے گا، اب یہ جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے. تو ہمارے یہاں بہت سے لوگ کام کرتے تھے اس طرح کے, میں نے ان کو سمجھایا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں, جڑا قسط لیٹ کرتا تینوں فریج چک کے لائیں گے. میں کہا ٹھیک ہے, فریج چک لو, وہ ٹھیک ہے, لیکن اوپر پیسے نہ لو, وہ سود ہو جائے گا. لیکن وہ بندے نے 50,000 کی فریج بیچی ہے, یہ جائز ہے, کیونکہ کسی چیز کی پروفٹ میں بندہ جتنا بھی پروفٹ کمائے وہ جائز ہے. اور وہ یہ پیسے اس لیے کما رہا ہے کہ یہ پیسے تو اس کو 6 مہینے بعد ملنے ہیں نا, تو 6 مہینے وہ ہوگی 50,000 کی, خود بخود وہ 50,000 کی ہو جائے گی. اس لیے یہ قسطوں کا کاروبار حلال ہے, جبکہ اس میں قسطوں کو مقرر کر کے اوپر اضافی پیسے نہ لیے جائیں. یہ شرعی مسئلہ ہے. اور کوئی سوال؟ جی, اگر آپ کسی بھی مقصد کے لیے لون لیں, آپ نے یہ شرط لازمی ان کے سامنے رکھنی ہے کہ ہم واپسی پہ اضافی نہیں دیں گے. سیدھی سیدھی بات, 50 لاکھ سانوں دے رہے ہو تو اسی 50 لاکھ ہی دینا ہے. وہ کہتے نہیں 50 لاکھ تو ہم آپ کو دے رہے ہیں, آپ نے ہمیں 55 لاکھ دینا ہے. آپ نے سودی کام کیا. وہ کاروبار کے لیے ہے, وہ گھر کے لیے, وہ کسی کے لیے. اوپر پیسے نہیں دینے. قرض حسنہ کوئی دیتا ہے تو لیں, ادروائز نہیں. اس لیے اسلامی بینکاری والے ویسے پیسے نہیں دیتے. وہ کوئی کاروبار کوئی کرتا ہے یہ ان پہ دیتے ہیں. اس لیے اس طرح کا پیسہ جس میں آپ بینک سے پیسے لیں اور واپسی پہ زیادہ دیں, سود ہو جائے گا. اس کی اجازت نہیں ہے. وہ بینک وہ کا قرضہ مکان کے لیے ہے, کاروبار کسی کے لیے بھی. جی آپ بعد میں لیتا ہی نہیں کا مطلب کیا؟ ہاں پھر ٹھیک ہے نا, وہی میں نے کہا, اگر وہ جرمانہ نہیں لیتا, قسط لیٹ ہونے پر بھی اتنے ہی پیسے لیتا ہے, پھر وہ حلال ہے. اگر قسط لیٹ ہونے پر وہ پیسے بڑھا رہا ہے, پھر وہ سود ہے. اس لیے جب آپ قسطوں پہ انسٹالمنٹ پہ چیز لیں, اسے پہلے ہی کہہ دیں بھائی ہم نے قسط لیٹ ہونے پہ اوپر پیسے نہیں دینے. وہ کہتا ہے نہیں فیئر نہیں, ان کو جی پھر اپنے کول ہی سود رکھ, 80 نہیں لیندے, پھر تو سود ہو گیا. اگر وہ قسط جتنی آپ کی طے ہو گئی اتنے پہ ہی رہتا ہے, لیٹ ہونے پہ اضافہ نہیں لیتا, پھر لیں, ادروائز پھر وہ جائز نہیں رہے گا. جی اور کوئی سوال؟ جی وہ تو پھر ظاہر بات ایک الگ ٹاپک ہے نا رشوت کا, کہ جہاں بھی آپ محکمے میں جائیں گے, آج یہ ہمارے ملک کی کرپشن ہے. اب کریں کیا, جدھر جاؤ پیسہ. بہرحال انسان جہاں تک کوشش کرے بچے, کیونکہ کرپشن کی وجہ سے تو آج یہ معاملے ہوئے ہمارے ساتھ. پورا ہمارا معاشرہ تباہی میں گیا ہوا ہے. کوئی محکمہ بتائیں جہاں بغیر رشوت کے کام ہو جائے. اور لوگ ڈٹائی سے کہتے ہیں جی چاہ پانی دے چلنا ہی, چاہ پانی دو, اور چاہ پانی اس کو رشوت ہے, وہ حرام ہے. اس پر انشاءاللہ آگے بات ہوگی, ہمارا ایک ٹاپک آگے آ رہا ہے. اس مرتبہ ہم نے اس لیے اس پہ زیادہ بات کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں دیکھیں, آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں, 1 روپیہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا حرام کا, 40 دن نماز ہی قبول نہیں ہے, اور ہم اس پہ غور نہیں کر رہے ہیں. دے تری دن نمازاں سے روزے پڑھی جا رہے ہیں, سود کھائی جا رہے ہیں. وہ میں یقین کریں وہ نمازی ہے بندہ, میں نے کو سمجھایا کہ کریندہ چھوٹو سارے کھائی جا رہے ہیں, لاؤ سود کھائی جا رہے ہیں, نمازاں پڑھی جا رہے ہیں. یہ کون سی بات بھی, آپ ڈٹائی کے ساتھ کھا رہے ہیں, اللہ سے لڑائی لے رہے ہیں, یہ غلط ہے. آگے جو ہے نا ہمارا ایک ٹاپک آ رہا ہے سود پر, اس پہ پھر ہم بتائیں گے آج کل کی جو مروجہ کمیٹیاں ہیں, بولی والی کمیٹی, فلانی کمیٹی, گروی ہے, یہ سارے ٹاپک ہی آگے آئیں گے. یہ انشاءاللہ آپ آتے رہے نا روزانہ, آگے ہم اس پہ بات کریں گے. بولی والی کمیٹی, گروی کے جو معاملات ہیں, سودی کام ہمارے چل رہے ہیں, محلے کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں, پٹے لگا کے بیٹھے ہوئے یہاں, اس پر بھی سود کمائے جا رہے ہیں بازار میں. تو وہ بھی ہم انشاءاللہ وہ اگلے ٹاپک میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے, اس پر بھی تفصیلی بات. جی کرنٹ اکاؤنٹ میں ظاہر بات ہے آپ کے پیسے ہیں اور آپ اسے لے رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے. پی ایل ایس میں ٹھیک ہے, پروفٹ اینڈ لاس میں, لیکن جس کے اندر آپ کو فکس پروفٹ مل رہا ہے وہ غلط ہے. فکس پروفٹ نہیں, کرنٹ اکاؤنٹ تو آپ کے پیسے ہیں اور آپ نے لے لیے, آپ کی سیلری آ رہی ہے, کچھ آ رہا ہے, وہ تو آپ کے پیسے آپ کو مل گئے, وہاں تو اضافہ ہی نہیں ہے. پی ایل ایس میں پروفٹ اینڈ لاس ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. جس میں صرف پروفٹ ہی پروفٹ ہے وہ غلط ہے, کیونکہ وہاں آپ کو نقصان کا اندیشہ ہی نہیں ہے, اور وہ سود ہو جائے گا. ٹھیک ہے, باقی انشاءاللہ پھر نیکسٹ. مولا یا سلام. پرائز بانڈ کا ہوتا ہے انعام, انعام جو ہوتا ہے اس کی اور حیثیت ہے. ٹھیک ہے نا, انعام کا یہ یوں سمجھ لیجئے, چند بندوں نے مل کے پیسے ڈالے اور اس کے بعد انہوں نے کاروبار کیا. کاروبار کے بعد انہوں نے کہا بھی جس جس کا نام آتا جائے گا ہم اس کو پیسے دیتے جائیں گے.
اس بنیاد پر اگر وہ کرتے ہیں تو یہ جائز ہے، کیونکہ یہ تو یہی ہے کہ چند لوگوں نے ملایا اور اس کے بعد جس کا اس کو انعام دیا۔ اس میں چونکہ علماء کی دو رائے ہیں، لیکن اس میں جواز کا فتویٰ ہے، اس لیے کہ جو پیسے آپ کے ہیں وہ مر نہیں رہے۔ آپ کا جب دل چاہے، آپ نے 50,000 کے بانڈ لیے تھے، آپ نے کہا جی میں نے نہیں اس کاروبار میں شرکت کرنی، آپ جا کے اسٹیٹ بینک میں کہتے ہیں لو جی 50,000 ہو گئے جی، لو واپس لو وہ اپنے بانڈ رکھ کے آپ کو 50,000 دے دیتے ہیں۔ جو کہتا ہے جی میں نے حصہ لینا ہے اس میں کاروبار میں، وہ اپنے پیسے جا کے دیتا ہے، وہ بانڈ دے دیتے ہیں۔ بانڈ اصل میں پیچھے ایک کاروبار ہے جو گورنمنٹ کرتی ہے یا اسٹیٹ بینک کرتا ہے، اس کے مطابق جتنے بھی پروفٹ آتا ہے وہ ایک ایک بندے کو اس پروفٹ کے اندر انعام دیتے رہتے ہیں۔ اس پہ بھی انشاءاللہ مزید جو بات ہے پھر کریں گے، لیکن اس پر علماء کا جواز کا فتویٰ ہے، کیونکہ اس میں پیسے مرتے نہیں ہیں۔ وہ پرچی جو آپ لے لیں اور واپس نہیں ہوتی وہ سود ہے، کہ آپ نے 10,000 کی پرچی لی، اب آپ کا نمبر لگے گا تو وہ ہے، نہیں تو وہ ضائع ہو گئی، وہ سود ہے۔ اور جو پیسے آپ کو مل جائیں گے، آپ نے 10,000 کے بانڈ لیا، آپ نے کہا جی میں نے نہیں لینے، نہ لو، 10,000 واپس کرو، 10,000 آپ کو مل گئے، پیسے کے پیسے واپس آ گئے، تو پھر اس کو جواز کی بات کی۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم